آپ کہیں کہ ہر تیسرا آدمی مشرک، تیسرا صلاۃ و سلام پڑھو شرک، 11ویں 12ویں کرو شرک، نیاز کرو شرک، اگر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ شرک، اگر آپ مزار پہ چلے جائیں شرک، اگر آپ کوئی مزار کو سجدہ کر دے حرام ضرور ہے لیکن وہ بھی شرک۔ بھائی یہ شرک کی کوئی مشین ہے جس سے مشرک نکل رہا ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ پیر کو سجدہ کرنا، تصویروں کو کرنا، بالکل کوئی اس کا قائل نہیں۔ غلط تصور یہ ہوگا کوئی کہے کہ میں تو ایک بزرگ کے لیے کھانا بنا رہا ہوں، بزرگ ہی مجھے ثواب دیں گے، بزرگ کو راضی کرنا مقصود ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط۔ یہ مزارات پہ شرک ہو رہا ہے، کیوں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی سجدہ کر رہے ہیں، قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ وہ کس نیت سے سجدہ کر رہا ہے؟ دا ڈے آف ججمنٹ میں پتہ چلے گا۔ جو آیات بتوں کے لیے تھی آپ نے اس کو نبیوں پہ اور صحابہ پہ چسپا کیا، یہ کتنا بڑا گناہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیاز کا تصور کیا ہے اچھی طرح سمجھیے گا، بعض لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ نیاز کا تصور کیا ہے پہلے سمجھ لیں کہ نیاز، نظر، یہ ایک تحفے کا نام ہے۔ جب پہلے بادشاہوں کی خدمت میں کچھ پیش کرتے تھے نا، کہتے تھے حضور ایک نیاز آپ کی خدمت میں پیش ہے، کچھ نظر کرنا ہے، اس تحفے کو کہتے تھے۔ تو جب ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کرتے ہیں تو اس کو نیاز اور نظر سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ بس یہ ایک تو اس کا مفہوم ہے۔ یہ ہے کیا؟ کوئی کھانا وغیرہ جیسے بناتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے بنے گا۔ کھانا کس کے لیے بنے گا؟ اللہ کے لیے۔ ثواب کون دے گا؟ صرف میرا رب دے گا، ولی نہیں دے گا۔ نہ ہم ولی کے لیے کھانا بناتے ہیں نہ ولی ثواب دے گا، ثواب صرف میرا رب دینے والا وہی دے گا، وہی قبول کرتا ہے، وہی رد کرتا ہے، میرا رب کی مرضی۔ ہاں ہمیں یقین ہوتا ہے، حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اس کے بدلے میں ثواب دے گا وہ ہم پھر بزرگ کو ایصال کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ وہ بھی صحیح حدیثوں سے ثابت نہ ہوتا تو ہم اپنے پاس سے تو نہیں کر سکتے دینی معاملات۔ نبی کریم نے صحابہ کرام کو اجازت دی ہے کہ اپنے والدین کے لیے آپ ثواب جاریہ کریں، ان کو ثواب ایصال کریں، کثیر حدیثیں موجود ہیں۔ تو یہ تصور آیا کہ جی کھانا بنائیں اللہ کے لیے، اللہ ہی ثواب دے گا، حسن ظن ہے کہ ثواب ملا ہوگا، وہ ثواب فلاں بزرگ کو پیش کر دیا۔ اب چونکہ ثواب ایک تحفے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں تو اس کو پھر ہم نیاز سے تعبیر کر دیں۔ میں سوال کرتا ہوں اس میں غلط کیا ہے یہ بتائیے۔ اگر صرف یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں خواجہ صاحب کی نیاز، تو آپ نے اس کھانے پر غیر اللہ کا نام لے دیا اس لیے غلط ہے۔ تو پھر قربانی کے جانور کے بارے میں میرا کویسچن ہے، آپ اپنا قربانی کا جانور لاتے ہیں، آپ کا نام ہے محمد اکرم، اور کوئی پوچھے کس کا جانور ہے جی، آپ کہیں اللہ کا ہے، کیونکہ غیر اللہ کا نام لیتے تو حرام ہو جائے گا۔ جب آپ شادی کا کھانا کھلاتے ہیں ولیمے کا، کیا کہتے ہیں کس کا ولیمہ ہے؟ بھئی کس کا کھانا ہو رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی وہ چودھری صاحب کے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ تو آپ نے اس کھانے پر غیر اللہ کا نام لے دیا نہیں لے دیا؟ یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ اگر صرف نام غیر اللہ کا لینے سے چیز حرام ہو جاتی تو بھائی پھر تو ہر چیز حرام ہو جائے گی۔ معاذ اللہ سبحانہ اللہ، ایک عالم نے لکھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عالم نے لکھا کہ اگر بیوی کے بارے میں پوچھیں کس کی بیوی ہے تو کیا بولیں گے؟ معاذ اللہ کہیں گے اللہ کی بیوی ہے، یہ بولیں گے تو شرک ہو جائے گا، کافر ہو جائیں گے۔ اور کہیں گے یہ سعید صاحب کی بیوی ہے تو غیر اللہ کا نام لے لیا، حرام ہو گئی۔ تو یہ جہالت والی بات ہے جی، چونکہ آپ نے اس کو منسوب کر دیا غیر اللہ کی طرف، حرام ہو گئی۔ ارے بھائی یار، اگر غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے سے چیزیں حرام ہو جاتی تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ سب معاملہ خراب ہو جاتا، ہر چیز حرام ہو جاتی۔ یہ نہیں ہے تصور۔ غلط تصور یہ ہوگا کوئی کہے کہ میں تو ایک بزرگ کے لیے کھانا بنا رہا ہوں، بزرگ ہی مجھے ثواب دیں گے، بزرگ کو راضی کرنا مقصود ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط۔ شرک سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو شرک کے قطع کما کے لیے ہم کافی ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، کسی کی غیر کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کافی ہیں، انشاءاللہ شرک میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جو غیر شرک کو شرک کہے اسے بھی پیار سے سمجھائیں گے کہ شرک تمہاری طرف ہی لوٹ کر آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ علماء نے فرمایا اس کا ظاہر تو یہی ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کافر نہیں تو کہنے والا خود کافر ہو جائے۔ سمجھ نہیں آیا؟ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اب میں تو نیاز کا قائل ہوں، اور بھی ہزارہ امام نیاز کے قائل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نیاز شرک ہے، پھر مشرک کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مشرک امام بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بتائیں اسے مشرک سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ کے نزدیک تو مشرک ہے۔ اگر مشرک آپ نے نہیں سمجھا
تو پھر مشرک کو غیر مشرک کہنا، اس کا مطلب اس کے عقیدے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ گئے کام سے۔ مطلب کسی ہندو کو بولیں اس کے عقیدے بالکل ٹھیک ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، کافر ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ تو اگر ایک مشرک امام آپ خود کہہ رہے ہیں یہ شرک کرتا ہے، نیاز کھاتا ہے، شرک کرتا ہے، تو مشرک ہوا۔ مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت کرتا ہے آپ اسے مشرک نہیں سمجھ رہے، غیر مشرک سمجھ رہے، تو مشرک کو غیر مشرک کہنا خود ایک شرک ہے، خود کفر ہے، گئے آپ کام سے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں مشرک تو ہے لیکن نماز پڑھنا جائز ہے، تب بھی کافر ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کہیں نہیں ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے مشرک نہیں، تب بھی کافر ہو جائیں گے۔ بتاؤ بھاگو گے کہاں؟ کون سے راستے سے بھاگو گے؟ نہیں کریں یہ غلط حرکتیں۔ جو مشرک نہیں ہے اسے خواہ مشرک مت کہیں، ورنہ اپنی زندگی آپ کی عذاب میں آئے گی۔ اب ضمن بات آ گئی تو سمجھاتا ہوں جی، یہ مزارات پہ شرک ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی سجدہ کر رہے ہیں، قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ او بھائی، قبروں کو اگر کوئی سجدہ کر بھی رہا ہو اس سے مشرک کیسے ہو جائے گا یہ بتاؤ؟ سجدے کی تو دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے۔ ایک سجدہ تعظیمی، ایک سجدہ عبادت۔ جو مخلوق کو کرتے ہیں اس کو لے لے چلے۔ اگر آپ کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کریں تو یہ سجدہ عبادت کہلائے گا، اس کا کرنے والا کافر اور مشرک ہو جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، کسی کو عظمت والا سمجھ کے اس کے سامنے جھکنا، جیسے پیر کو سمجھ لیا، مزار کو سمجھ لیا۔ یہ پہلی شریعتوں میں دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اب ایک آدمی مزار پہ جھکا ہوا ہے، صاحب مزار کے سامنے، آپ کہتے ہیں دیکھو مشرک ہو گیا یہ۔ بھئی کیسے مشرک ہو گیا؟ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے، کفر ہے۔ نبی کو کیا پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ نبی کو کیا پتا دل کے اندر؟ اور تمہیں پتا ہے کہ وہ کس نیت سے سجدہ کر رہا ہے؟ اس نے شرک کی نیت سے سجدہ کیا ہے، یعنی معبود سمجھ کے کیا ہے، یا اس نے قابل تعظیم سمجھ کے کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ دونوں کے احکام علیحدہ ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے تو کافر ہو جائیں گے، علم غیب کا دعویٰ کیا، اور کہ آپ چاہے پتا نہ ہو پھر بھی کیونکہ جھکا ہوا ہے اس لیے مشرک کہیں گے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ پوری مسجد والے بھی مشرک ہیں، آپ سب مشرک ہیں۔ اور ابھی شرک کریں گے آپ، وہ کیسے؟ میں دیوار کو سجدہ کروں گا، میں گیا، پہلی صف مجھے سجدہ کرے گی کیونکہ میرے پیچھے جھکے ہوئے ہیں آپ بھی گئے، دوسری صف بھی گئی، تیسری صف، ہر ایک دوسرے کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ کیا کہیں گے آپ جواب میں؟ ارے مفتی صاحب سامنے جھکے ہوئے لیکن نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے نا۔ یہی تو جواب دے رہے ہیں کہ اصل نیت کا اعتبار ہے، جھکنے کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ بھی تو جھکے ہوئے ہیں غیر اللہ کے سامنے، کیسے کافر و مشرک ہو جائیں گے جب تک کہ آپ کی نیت درست ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر کوئی صاحب قبر کو سجدہ کرے گا تو سب سے پہلے نیت پوچھیں گے، بتا تو اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے یا قابل تعظیم؟ اگر معبود سمجھ کے کرے تو کافر و مشرک، اور اگر کہتا ہے کہ میں تو قابل تعظیم سمجھ کے سجدہ کر رہا ہوں تو ہم کہیں گے یہ شرک تو نہیں ہے، کفر تو نہیں ہے، لیکن تم گناہگار ہو، یہ حرام کام کیا ہے تم نے۔ اب اس کا مطلب یہ اگر اس نے سجدہ تعظیمی کیا ہے تو کفر نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کافر و مشرک ہے۔ پھر حدیث سن لیجیے، نبی کریم نے فرمایا جو کسی غیر کافر کو کافر کہے، جو کفر کا اہل نہ ہو، تو کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آتا ہے۔ اب آپ بتائیں، میرے خیال میں جاہل سے جاہل آدمی کو بھی پکڑیں گے نا مزار پر، جو بالکل گاؤں سے اٹھ کر آیا ہے، اور آپ اس سے کہیں گے بتا تو نے ابھی سجدہ کیا تھا صاحب مزار کو، کیا اس کو خدا سمجھتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ حول ولا قوت، بھائی اللہ کے ولی تھے، میں تو تعظیم کر رہا تھا، یہی کہے گا وہ۔ کوئی کسی مسلمان سے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خدا سمجھ کے سجدہ کر دے کسی کو؟ لیکن آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ غیر مشرک کو مشرک ضرور قرار دینا۔ تو اب بتائیں قصوروار کون ہے؟ جو سجدہ کر رہا ہے میں کہتا ہوں وہ بھی قصوروار ہے، لیکن اس سے بڑھ کر قصوروار وہ ہے جو اس کو مشرک کہہ رہا ہے۔ ہلکا ہاتھ رکھیے، پیار سے سمجھائیے، یہ کوئی ناقابل معافی جرم ہے، پیر کو سجدہ کرنا، تصویروں کو کرنا، بالکل کوئی اس کا قائل نہیں، یہ غلط ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ لیکن روکنے کا یہ جو آپ نے انداز اٹھایا ہوا ہے، یہ ڈنڈا اٹھایا، بول صحیح بول ورنہ مشرک کہوں گا تو جو ماروں گا تیرے سر پہ ڈنڈا، اس طرح آپ کے نبی نے بھی کبھی نہیں کیا۔ جو حقیقی مشرک تھے، شرک کر رہے تھے نا، ان کے ساتھ بھی نہیں کیا آپ کے نبی نے، پیار سے سمجھایا ہے، محبت سے سمجھایا ہے، ان کی برین واشنگ کی ہے، سلولی آہستہ آہستہ وہ پکے مسلمان ہوئے۔
آپ ڈنڈا اٹھا کے غیر مشرک